فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور رہے گا۔ غزہ میں بچوں، بوڑھوں اور خواتین کا قتل عام کیا اسرائیلی نازیوں کا بدلہ فلسطینیوں سے لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے سوال اٹھا دیا، صہیونی ریاست کو جنگی مجرم قرار دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ غزہ میں معصوم بچوں اور نہتے فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ، فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف اسکولوں کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے شہید بچوں کی علامتی لاشیں بھی اٹھا رکھی تھی۔ فلسطینی پرچم تھامے بچوں، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ فیبری 8 کو جب ہمارا الیکشن ہوں گے، آپ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گے، تیر پہ مہر لگا کے نہ صرف ہمیں صوبائی حکومت، ہم وفاقی حکومت بھی بنائیں گے۔ اور یہ پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا، جیالہ سی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم بھی ہوگا۔ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے۔ ہمارا رابطہ عوام سے، دوسروں کا سلیکشن پارٹی سے ہے۔ بلاول بھٹو کا طنز، جب تک نون لیگ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو تھا، ساتھ چل رہے تھے، بیانیہ تبدیل ہونے پر ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد پر کوئی شکایت نہیں، نقصان دونوں جماعتوں کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے، صدر مملکت کی نگران وزیر اعظم کو تلقین۔ انوار الحق کاکڑ کو لکھے گئے خط میں کہا، آزادانہ، منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے۔ یقین ہے جمہوریت عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ تین گھنٹے کی تعزیت عطا بھائی، 3 گھنٹے کی تعزیت 3 گھنٹے بھی ہوتی ہے بھائی، ابھی نہیں عطا بھائی، ایک منٹ، 3 گھنٹے بھی عطا بھائی، 3 گھنٹے بھی تعزیت پتہ نہیں جی۔ میں گورنر ہاؤس میں کیا 3.5 گھنٹے صرف تعزیت ہوتی رہی؟ نیو نیوز کے رپورٹر کا عطا تارڑ سے سوال، جی ایسا ہو بھی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نون لیگی رہنما کا جواب، گورنر ہاؤس بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی عام انتخابات پر بات چیت، جنوبی پنجاب میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کا ٹاسک دے دیا، ووٹ بینک میں اضافے کے لیے مقامی نمائندین سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت بھی دی۔ آنے والے جو دن اور ہفتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، اور اس حوالے سے جو الیکشنز ہیں اس کی ایک بہت اہمیت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ نیو نیوز جو ہے باقی اداروں کی طرح ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گا، اور یہ جو جماعتیں ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو بھی ان کا موقف ہے وہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ الیکشن ایک حقیقت جو وقت پر ہوں گے، حکومت اس حوالے سے تمام وسائل فراہم کرے گی۔ نگران وزیر اطلاعات کا نیو نیوز اور نئی بات اسلام آباد آفس کا دورہ، مرتضیٰ سولنگی نے کہا، الیکشن میں حصہ لینا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، تمام غیر قانونی مقیم افراد کو واپس جانا ہوگا، اس پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ باہمی تعاون سے دونوں ریاستیں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں استوار کریں گی۔ پاکستان مخالف گروہوں، خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا۔ وقت آ گیا، افغان حکومت پاکستان یا ٹی ٹی پی میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ نگران وزیر اعظم کا الٹیمیٹم، افغانستان دہشت گردی میں ملوث افراد پاکستان کے حوالے کرے۔ عبوری افغان حکومت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا۔ سرحد پار دہشت گردی سے 2000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے۔ یقین دہانی کے باوجود شرپسندوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جاری رکھنے کا اعلان۔ دہشت گردی کے خاتمے کمیشن، سیکیورٹی فورسز کا چترال کے علاقے ارسون میں آپریشن
فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ DNA کا پوچھا تو ایک بچی جس کا CCTV کیمرہ میں فوٹیج ہے کہ وہ پیر صاحب کے ساتھ شی از لائنگ موشن لیس، پیر صاحب کے DNA سیمپلز میچ نہیں کر رہے تھے، جو امپاسبلٹی ہے۔ سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پیر صاحب کو پلیز کرنے کے لیے DNA کے سیمپل تباہ کر دیے۔ پنجاب سے جا کے اب ہمیں 2 مہینے لگے ہیں DNA سیمپلز جو 100% میچ کر رہے ہیں۔ خیرپور حویلی قتل کیس میں اہم پیش رفت، معصوم بچی فاطمہ سے زیادتی ثابت ہو گئی۔ نگران وزیر قانون سندھ عمر سومرو کے مطابق پیر اسد شاہ کا DNA میچ کر گیا۔ گمس اسپتال کی انتظامیہ نے ملزم کو بچانے کے لیے DNA ضائع کیا۔ محکمہ صحت کے افسران نے بھی پیروں کو بچانے کی کوشش کی، بعد میں سیمپل ٹیسٹ کے لیے پنجاب فورینسک لیب بھجوایا گیا تھا۔ فواد چودھری کھاد اور 4 پائی چور بھی نکلے۔ پنجاب کے علاقے پنڈ دادن خان میں مقدمہ درج۔ FIR کے متن کے مطابق ملزم فواد چودھری نے مکان کا تالا توڑ کر قیمتی سامان اٹھایا۔ ملزم کے وفاقی وزیر ہونے کے باعث داد رسی نہ ہو سکی۔ ادھر دھوکہ دہی کیس میں فواد چودھری کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور، اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی ہدایت، مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اسموک کے تدارک کے لیے پنجاب میں کل سے اسمارٹ لاک ڈاؤن 10، 11 اور 12 نومبر کو دفعہ 144 کا سختی سے نفاذ ہوگا۔ لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2 ٹوک اعلان، کہا گورنر اسٹیٹ بینک سے بینک بند کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ حکیم الامت، شاعر مشرق اور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کا آج یوم پیدائش۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب بھی منعقد ہوگی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی ایک اور بڑی کامیابی، کائنات کا قدیم ترین بلیک ہول دریافت کر لیا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ بلیک ہول بگ بینگ کے 47 کروڑ سال بعد وجود میں آیا تھا۔ اس کی عمر 13 ارب 20 کروڑ سال ہو سکتی ہے۔ لاہور فیسٹیول چیف منسٹر ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ نیزہ بازی کے مقابلے میں جام باز گھڑ سوار کھلاڑیوں اور گھوڑوں کی شاندار پرفارمنس، شرکاء نے خوب داد دی۔ کامیاب ٹیموں میں نقد انعام اور شیلڈز پیش کی گئی۔